ایک مختصر سا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ نے اپنے دربار کے اندر محفل میلاد کا اہتمام کیا۔ ایک بڑھیا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بڑی دیوانی تھی، اس کو پتہ چلا، اس نے اپنی چھوٹی بچی کو ساتھ لیا اور لاٹھی ٹیکتی ٹیکتی دربار پہنچ گئی۔ جب دربار پہنچی تو پہرے داروں نے اس کو روک دیا۔ اماں جی، محفل میلاد تو ہو رہی ہے، لیکن یہ بادشاہ کروا رہا ہے، یہاں ہر ایک کو آنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں پر خاص خاص بندے ہی آ سکتے ہیں۔ اماں جی کا دل ٹوٹ گیا کہ میں اتنی دور سے سرکار کا ذکر سننے کے لیے آئی اور یہ مجھے اندر نہیں جانے دے رہے۔ پھر بیٹی سے کہنے لگی، بیٹی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف بادشاہوں کے ہی رسول نہیں، ہم غریبوں کے بھی رسول ہیں، تو یہ اگر نہیں جانے دیتے تو ہم اپنے گھر میں ہی میلاد کروا لیتے ہیں۔ وہ گھر آئی، اس نے اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی تبرک کا اہتمام کیا، اپنے عزیز و اقربا اور قریبی محلے داروں کو دعوت دی۔ محفل شروع ہو گئی۔ جب محفل اختتام پر ہوئی تو تبرک تقسیم ہوا تو لوگ تبرک لے کے گھروں کو چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو اماں جی نے جیسے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک وقت کا کتب اس کی دہلیز پر بوسے دے رہا ہے۔ اماں جی حیران ہوگی، آپ اتنے بڑے بزرگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے، اماں، تو نے رات محفل میلاد کروائی تھی؟ کہنے لگی، ہاں۔ کہنے لگے، پہ سرکار تیرے گھر تشریف لائے ہوئے تھے۔ کہنے لگی، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے جھولی میں سے لنگر نکال کے دکھایا۔ کہنے لگا کہ یہی لنگر رات تقسیم کیا تھا۔ اماں جی دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ تو محفل میں آئے نہیں تھے، یہ لنگر کیسے ان کے پاس پہنچا؟ تو انہوں نے بتلایا کہ رات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاں تشریف لائے تھے اور واپسی پر میرے ہاں بھی ہوتے گئے اور فرمان لگے کہ یہ لنگر تو بھی لے لے، میں فلاں اماں جی کے گھر میلاد کی محفل میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ تو کہنے لگے، میں نے سوچا جس گھر میں سرکار کی جلوہ گری ہوئی، میں اس گھر کی چوکھٹ کو جا کے بوسے کیوں نہ دے دوں۔ یہ سعادت کی بات ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں۔ اچھا صاحب، اگر ضروری بات ہے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، آپ بول رہے ہیں۔ یار یہاں پر آئے ہو کچھ حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہ مختصر سی چند میں نے باتیں عرض کرنی ہے، بڑے غور سے سنیے گا۔ یار یہ جو ہم محفل میلاد مناتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کبھی سوچا اس مقصد کو؟ آج میں نا محفل میلاد منانے کا مقصد بیان کروں گا اور پھر ہر بندہ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ میں نے میلاد کا مقصد بھی پورا کیا ہے کہ نہیں کیا۔ مقصد بیان کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں۔ ایک پولیس کا افسر سادہ کپڑوں میں یہ سڑک کے اوپر جا کے کھڑا ہو جائے اور کسی گاڑی والے سے کہے، اوے گڈی پاسے کر لا، اور پاسے کر لے، کر لو گے؟ نہیں کرو گے۔ اب وہی افسر جاتا ہے گھر میں، وردی پہن کے آ جاتا ہے اور پھر کہتا نہیں، خالی اشارہ کرتا ہے، بندہ کہنا، شاہ جی انہیں کے پاسے کر لینا۔ میرا سوال یہ ہے کہ بندہ تو وہی ہے،
پہلے کہے پر اثر نہیں ہو رہا تھا، اب اشارے سے کام ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ یہی جواب دو گے کہ حافظ صاحب جب وہ سادہ کپڑوں میں آیا تو ہم نے اس کو اپنے جیسا ہی سمجھ لیا، جب اپنے جیسا سمجھا تو کہا ماننا مشکل ہو گیا، اور جب وہ وردی پہن کے آیا ہم نے سمجھا کہ بھئی یہ ہمارے جیسا نہیں ہے، یہ تو حکومت کا بندہ ہے۔ اس کے مقام کا پتہ چلا، اس کے منصب کا پتہ چلا، اس کے اختیارات کا پتہ چلا، تو کہا ماننا آسان ہو گیا۔ تو بھائی محفل میلاد منانے کا یہ مقصد ہے کہ لوگوں کو یہ بتلایا جائے ہمارا نبی ہمارے جیسا نہیں ہے، ہمارا نبی ہمارے جیسا نہیں ہے، وہ تو اتنی شان والا ہے، ان کی انگلی اٹھ جائے تو ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے، اشارہ کر دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، اشارہ کر دیں تو درخت بھاگے آ رہے ہیں، سرکار کا اشارہ ہو جائے تو جانور بھاگے آتے ہیں۔ یار میرا نبی اتنی شان والا، اور اگر گونگے کو اشارہ کرے وہ بھی کلمہ پڑھتا نظر آ رہا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی عرفہ اور اعلیٰ کہ آپ اشارہ کر دیں تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا جو کچھ میں نے کہا صحیح کہا کہ غلط کہا؟ نہیں، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، تو پھر تھوڑا سا میرا ساتھ دو گے؟ آپ نے جواب دینا ہے کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والا ہے کہ ان کا کہا سورج بھی مانتا ہے اور چاند بھی، ان کا کہا درخت بھی، ان کا کہا جانور بھی، ان کا کہا پتھر بھی۔ تو بھائی جن کا کہا پتھر مانتا ہے، جانور مانتے ہیں، کیا ہم اس نبی کا کہا مانتے ہیں؟ یار کس قدر دکھ والی بات ہے، جس کا کہا سورج بھی مان رہا ہے، چاند بھی مان رہا ہے، جس کا کہا جانور مان رہے ہیں، ہم اس نبی کا کہا نہیں مان رہے۔ اور یقین جانو میں دکھ والی بات کہوں، آج جو ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، فلسطین میں ہماری بچیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور ہم ان کے بارے میں اعلان بھی نہیں کر سکتے، اظہار بھی نہیں کر سکتے، مدد کرنا تو بڑی دور کی بات۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تھے نا، ان کا نام سن کر کافر کانپ جایا کرتے تھے، کفار کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا تھا عمر فاروق کا نام لے کر، اور آج ہم غیر مسلموں کا نام سن کے ڈر رہے ہیں۔ کبھی اس کی وجہ سوچی ہے؟ آؤ میں آج اس کی وجہ بتلاؤں۔ صحابہ کرام کو یہ جو مرتبہ اور یہ جو منصب ملا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سرکار کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے تھے، وہ چوں چڑھا نہیں کرتے تھے، جو سرکار فرما دے بس مان لیا۔ میں ایک چھوٹا سا آپ کو جھلک بتلانے لگا ہوں۔ شراب کا نشہ بہت برا نشہ ہے، اللہ تعالی ہر مسلمان کو اسے محفوظ رکھے، اس کا چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان جن کے گھروں میں شراب کے مٹکے بھرے ہوئے اور نسل در نسل شراب پینے والے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال آؤ ذرا آج عشق کا امتحان ہو جائے، عشق کا امتحان ہو جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا بلال جا کے اعلان کر دو آج سے شراب حرام کر دی گئی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر کے واپس آ گئے ہیں۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے بلال تم نے لوگوں کو کیسا پایا؟ عرض کرنے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چوک میں کھڑے ہو کے اعلان کرتا تھا، لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کے میرا اعلان سنتے تھے اور میں اعلان کر کے پھر آگے چلا جاتا. جب میں واپس آیا تو مدینے کی گلیوں میں شراب سے کیچڑ ہو چکا ہوا تھا. جن لوگوں نے گھروں میں مٹکے رکھے تھے مٹکے ہی توڑ دیے، اور جو شراب پی چکے تھے انہوں نے انگلی ڈال کے کہہ کر کے باہر نکال دیا. اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے، میں کہنا یار تو سگریٹ پینے چھاڑ دے، اور کہنا آفا جی ہولی ہولی چھڑاں گا، پہلے 4 ڈبیاں، پھر 3 کراں گا، پھر 2 کراں گا، پھر 1 کراں گا، پھر ادھی کراں گا، پھر آہستہ آہستہ چھڑاں گا. ایک دفعہ چھاڑ دیتی کو دم تو بیمار ہو جاؤں گا. یار صحابہ کرام نے تو کوئی نہیں سوچا یار، انہوں نے تو مٹکے توڑ کے رکھ دیے. یہ تھی سرکار کی اطاعت جس کی وجہ سے اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی تھی. ایک دفعہ خیبر کے موقع پر، خیبر کی جنگ سے قافلہ واپس آ رہا ہے، ایک جگہ پڑاؤ لگایا ہے. آپ کو پتہ ہے سفر میں بھوک بھی بڑی شدت سے لگتی ہے. اس وقت گدے کا گوشت حرام نہیں ہوا تھا، گدے ذبح کیے گئے، گوشت پکایا گیا. اب بھوک شدت کی لگی ہو اور گوشت بھن رہا ہو، بندے کی طلب کا عالم کیا ہوتا ہے؟ فرمایا بلال آؤ ذرا عشق کا امتحان لے. ہم بھی سرکار کے عاشق بنے بیٹھے ہیں، اور بھائی ذرا عشق کا امتحان تو دیکھو کیسے ہوتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا جا کر اعلان کرو کہ گدے کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر اعلان کرتے ہیں اے میرے ساتھیوں، اے مسلمانوں، گدے کا گوشت تو حرام کر دیا گیا ہے. یار کسی صحابی نے یہ نہیں کہا ہوں تے کھالا نہیں آئندہ پرہیز کریں گے، نہ انہوں نے نہ صرف گوشت باہر پھینکا بلکہ جس برتن میں گوشت پک رہا تھا انہوں نے وہ برتن بھی توڑ کے رکھ دیا. یہ تھا عشق مصطفیٰ سے. یقین جانو آج ہماری حالت کیا بنی ہے. نوجوان لڑکیاں گلے میں زنجیریں پہنی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے ہیں، مندریاں پہنی ہوئی ہیں. حالانکہ مرد کے لیے صرف ایک انگوٹھی، وہ بھی چاندی کی 4.25 ماسے سے زیادہ نہ ہو جس میں نگ لگاؤ. اس سے زائد زیورات مرد کے لیے حرام ہے. سونا، چاندی، پیتل جتنے بھی سب حرام ہیں. کیا ہم باز آ جاتے ہیں؟ آؤ میں آپ کو عشق کا امتحان بتلاؤں، عشق کا امتحان بتلاؤں. ہم تو خدا کی قسم اپنی شادیوں کی بنیاد ہی سرکار کی ناراضگی پر، حرام کام پر رکھتے ہیں. جب منگنی ہوتی ہے تو لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، مرد کے لیے سونا ہے ہی حرام. جس کام کی ابتدا ہی ہم نے سرکار کی ناراضگی جب رکھی ہے اس کا انجام کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ پھر مرد کو مہندی لگائی جا رہی ہے. مرد کے لیے مہندی لگانا حرام ہے. ہم پرواہ نہیں کرتے. اس حرام کام کو سر انجام دینے کے لیے باقاعدہ ہال بک کروائے جاتے ہیں، کارڈ علیحدہ چھپوائے جاتے ہیں. رسم حنا، مہندی جا رہی ہے، مہندی آ رہی ہے. ہائے 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 ہائے. آج مسلمان کی غیرت کہاں گئی ہے؟ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات جو ساری امت کی مائیں ہیں، ایک نابینا سے ابھی حاضر ہوئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی بیویوں سے ان سے پردہ کرو. عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا یہ دیکھتے نہیں. فرمایا تم تو دیکھتی ہو نا، پردہ کرو. کیا ہم پردہ کر رہے ہیں آج؟
یقین جانو حالت یہ بنی ہے، جن کاموں سے سرکار نے منع کیا ہے ہم وہ برے کام کر کے پھر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اللہ اعلان کرتے ہیں حافظ صاحب میں فلاں شادی میں گیا، ساری رات ہم نے شراب پی، ساری رات مجرا دیکھا۔ یار ڈوب کے تو مرتا نہیں ہے، سرکار نے جن کاموں سے منع کیا تو فخریہ طور پر بتلا رہے۔ اور یاد رکھو جو گناہ کر کے فخر محسوس کرتا ہے وہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، اور اس کی گرفت سے بچو یار۔ صحابہ کرام کو تو اشارہ ہوا، انہوں نے گدھے کے گوشت کے برتن ہی توڑ کے رکھ دیے۔ اور آج کسی سے کہو بھائی تم یہ زنجیریاں نہ پایا کر، او آفا جی کوئی نہیں، وہ چلو آگے۔ حالانکہ حدیث پاک میں واضح طور پر آتا ہے جو بندہ دنیا کے اندر زیورات پہنے گا، مرد کیا پہنے گا؟ وہ چاندی کا ہو، سونے کا ہو، لوہے کا ہو، پیتل کا ہو، اسٹیل کا ہو، سونے کا ہو، مرد کے لیے حرام ہے۔ فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر زیورات پہنے گا اللہ تعالیٰ اس بندے پر جنت کے زیورات کو حرام کر دے گا۔ اور ایک میں تو آتا ہے کہ جو بندہ زیورات پہنتا ہے قیامت کے روز یہی زیورات جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کے ہاتھوں کو پہنائے جائیں گے۔ اور میں آپ کو صحابہ کرام کا مقام بتلاؤں، ان میں کیسا اطاعت کا جذبہ موجود تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سلام عرض کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے اپنا رخ انور پھیر لیا، وہ تڑپ گئے، پھر آگے بڑھ کر سلام، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر رخ انور پھیر لیا۔ صحابہ اکرام کے لیے یہ بہت بڑی سزا ہوتی تھی کہ جس کی طرف سے سرکار اپنا رخ انور پھیر لے۔ وہ واپس ہو کر صحابہ کرام سے پوچھنا، بھائی سرکار آج رخ انور پھیر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ انہیں بتایا تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے جس کی وجہ سے سرکار تیرے سے رخ انور پھیر رہے ہیں۔ اے گلوں میں زنجیریاں پہننے والوں، اے ہاتھوں میں کڑے پہننے والوں، اگر قبر میں سرکار نے اپنا رخ انور پھیر لیا تو کہاں جاؤ گے یار؟ باز آ جاؤ یار، باز آ جاؤ۔ دیکھو صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت، جیسے انہوں نے بتلایا کہ تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے جس کی وجہ سے سرکار ناراض ہیں، انہوں نے انگوٹھی اتاری پھینک دی۔ کون سی انگوٹھی؟ اونچی بولو یار۔ سونا ہر زمانے میں قیمتی دھات رہا ہے، پھینک دی۔ پھر آ کے سلام عرض کی، سرکار نے جواب دیا، خوش بھی ہوئے۔ جب واپس پلٹنے لگے تو صحابہ اے یار بات سن، نے کیا حکم ہے؟ یہ انگوٹھی اٹھا لو، جا کے بیوی کو دے دینا، عورت کے لیے تو سونا حلال ہے نا، یا کس کو بیچ کے کوئی اور کام کر لینا۔ یار ان کا جواب سنو، کہنے لگے جس انگوٹھی کی وجہ سے سرکار نے میری طرف سے رخ انور پھیرا، میں نے انگوٹھی کو اٹھانا ہی نہیں ہے۔ ارے یہ تھا عشق۔ ہم یہی لگے چونکہ چناتا کہ ایسا ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا۔ صحابہ کرام یہ نہیں سوچتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب بندہ ایک ہے، دو کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ رب تعالیٰ نے یہ بھی مشکل حل فرما دی، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا میں اپنا محبوب تمہیں دے رہا ہوں، جو ان کی بات مان لے گا اس نے میری ہی بات مان لی۔ جا جو ان کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، جس نے ان کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کر لی۔ جن کا مقام اتنا عرفہ اور اعلیٰ ہے کہ ان کے قریب ہونے سے بندہ رب کے قریب ہو جائے،
ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو اور ان کو راضی کرنا رب کو راضی کرنا ہو، کیا ہم سرکار کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا یار غور کرو. چلو میں نہ بات کو مختصر کرتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی. تیری روزی میں کہنا جی آنکھ ہی نہیں کھل دی. اور ڈاکٹر کہنا ہے صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرے کر، وہ جناح گارڈن پہنچا ہوا ہے. ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی. خدا کی قسم اس قدر دکھ ہوتا ہے. آج کوئی بندہ بیمار ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے بھائی آپ چھوٹا گوشت چھوڑ دو، آپ بڑا گوشت چھوڑ دو، تسی حضرت صاحب نمک چھوڑ دو، تسی میٹھا چھوڑ دو. دیکھا جائے تو چھوٹا گوشت بھی حلال ہے، بڑا بھی حلال ہے، نمک بھی حلال ہے اور میٹھا بھی، اونچی بولو، یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا. یار ایک میرا دوست تھا، مٹھائی بڑی کھاتا تھا، ڈبہ رکھو مٹھائی کا، تھوڑی دیر کے بعد فنش. ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا چاہا. میں کہا یار انہیں کھاندہ ہے؟ کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیا. کس نے منع کر دیا؟ اونچی بولو ذرا. میں نے کہا چھوڑ ڈاکٹر کو، کھایا کر تم. کہندہ نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے. ڈاکٹر میرا، اونچی بولو، ڈاکٹر میرا. میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اور ڈاکٹر کی بات نہیں مانے گا تیری صحت خراب ہوئے گی، اور نبی کی بات نہ مانی تیری دنیا اور آخرت خراب ہو سکتی ہے. یار آؤ، اگر دنیا میں، قبر میں، حشر میں عزت چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، بس وہی کامیاب ہو گیا، اور جو شیطان کے پیچھے چلا وہ بھی کامیاب ہے. تو گریبان میں جان کر دیکھیں ہم کس کی بات مان رہے ہیں. رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے حی علی الصلاح. بابا جی اس کا مطلب کیا ہے؟ آؤ نماز کے لیے. اس کا کیا حکم ہے؟ کیا ہم آ جاتے ہیں؟ حضرت صاحب ایک ہم گھر میں یا دفتر میں کوئی ملازم رکھتے ہیں، ہاں جی حضرت صاحب، اس کو ایک مرتبہ بلاؤ نہ آئے، دوسری مرتبہ بلاؤ نہ آئے، تیسری مرتبہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے، ہم اس کو سزا بھی دیتے ہیں، چھٹی بھی کرا دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا جی. میں کہتا ہوں یار غریب آدمی ہے، کیوں مارنا پہ ہیں، کیوں چھٹی کرا رہے ہیں؟ جواب ملتا حافظ جی 3 دفعہ بلایا آیا ہی نہیں. 3 دفعہ بلایا. میں نے کہا جو 3 دفعہ بلانے پر نہ آئی اس کی یہ سزا ہے. کبھی سوچتا ہے تیرا خالق تجھے روزانہ 5 مرتبہ بلاتا ہے، جو 5 مرتبہ بلانے پر بھی نہ آئی اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. آؤ خدا را سیدھے راستے پر لگ جاؤ. میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر ایک بات کہوں گا، خدا را میرے آقا کے میلاد کی محفل کو بدنام نہ کرو. آقا کے میلاد کی محفل سے اٹھ کے گیا ہے، پھر نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھ رہا، شراب پی رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، گالیاں نکال رہا ہے، گھر میں جاتا ہے بیوی بچوں کو گالیاں نکال رہا ہے. یار وہ کیا متاثر ہوں گے، کہاں سے ہو کر آیا ہے؟ ارے تجھے تو چاہیے میلاد کی محفل سے اٹھ کر گیا ہے، اب تیری زندگی میں ایسا انقلاب آ جائے کہ پہلے تو گالیاں نکالنا تھا، اب گالی نکالنیاں چھوڑ دے. پہلے وعدہ خلافی کرتا، وعدہ خلافی چھوڑ دے. پہلے جھوٹ بولتا تھا، اب جھوٹ بولنا چھوڑ دے. لوگ کہیں یار تینوں ہویا کی یہ؟ مطلب میں سرکار کے میلاد سے ہو کر آیا ہوں. یہ ہے صحیح. آج ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے.
آؤ پیارے اسلامی بھائیوں، میلاد شریف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو ایک انقلاب سمجھو۔ سرکار کے میلاد نے دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا ہے، وہ انقلاب ہم بھی اپنے اندر برپا کریں۔ ہم جھوٹ چھوڑ دیں، وعدہ خلافی چھوڑ دیں، نیک اعمال کریں، گناہوں سے بچ جائیں۔ جو بھی دیکھے کہے یا تن ہویا کہ یہ مطلب میں سرکار کے میلاد کی محفل سے ہو کر آیا۔